آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، ظفر آپ کو، ڈی جی صاحب آپ کو، کہ NHA کے اندر جو یہ آپ نے امپرومنٹس کی ہیں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان، تو یہ ہے نیا پاکستان، مطلب کہ ایک ملک ماڈرنٹی کی طرف جا رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن کی طرف، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور فیوچر یہ آپ ڈیجیٹائزیشن کا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی، یہ ای بلنگ، ای بڈنگ، اور پھر وہ جو جی آئی ایس میپنگ، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے تو آخر میں جی آئی ایس میپنگ سے تو آپ مانیٹر کر سکیں گے۔ پہلے تو فزیکل جا کے انسپیکشنز ہوتی تھیں، انگریز کے زمانے میں تو وہ گھوڑوں پہ جاتا تھا۔ تو اب یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل مانیٹر بھی کر سکیں گے۔ لیکن یہ جو آپ کی ای بلنگ، ای بڈنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی۔ کرپشن اس طرح کہ ایک تو بڈنگ کے اندر پہلے سے جس طرح کانٹریکٹس دیے جاتے تھے، وہ ایک بڑا ایک سیٹ سسٹم بن چکا تھا کرپشن کا، اور پھر جو نقصان ہوتا تھا وہ تو صرف ملک کو نقصان ہوتا تھا کہ جو پیسہ لگنا ہوتا تھا مثلا ایک سڑک کے اوپر، اس کا ایک حصہ چلا جاتا تھا لوگوں کی جیبوں میں۔ سڑک بھی سب سٹینڈرڈ بنتی تھی، اس کا لوگوں کو نقصان پھر سے بنانی پڑتی تھی، یعنی ہر طرح قوم کو نقصان ہوتا تھا۔ اور یہ جب آپ جتنی ٹرانسپیرنسی ٹینڈر دینے میں اور بڈنگ میں لے کے آئیں گے، اتنی کم گنجائش ہو جائے گی کرپشن کی۔ اور یہ جو آپ نے ای بلنگ کا کہا، اس کا بھی جتنا آپ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، اس میں بھی جتنی ہیومن انٹریکشن کم کرتے رہیں گے، اس میں بھی یہ جو انفارچونیٹلی جو ہمارا رشوت دینے کا پورا سسٹم بن گیا ہے، ایک جڑیں اندر تک چلی گئی ہیں، ایک سسٹم کے اندر ایک آلموسٹ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پاکستان ایسا ہی رہے گا، تو اس کو یہ چیز ڈیفیٹ کرے گی۔ میں آپ کو مثال دوں، ہم آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر کینسر ہاسپٹل میں ہم نے سارا فیصلہ کیا کہ پیپر لیس ہوگا سب کچھ۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی پرچیاں نہیں چلیں گی وہاں، صرف اور صرف ہر چیز آن لائن آ جائے گی، دوائیں سب کچھ آن لائن دی جائیں گی۔ ہم نے سافٹ ویئر ان ہاؤس ڈیولپ کیا شوکت خانم میں، اور اس سے ایک دم کسی قسم کی کرپشن جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی جو بھی کوئی سمجھتا تھا کہ دوائیوں کے اوپر پیسہ، امپاسبل ہو گیا، لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا کہ کہیں کسی چیز پہ پیسہ بنائے۔ اور ادھر سے یہ 20 سال پہلے وہاں کیا، اور میں 20 سال پہلے دنیا میں یہ سسٹمز آ چکے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج 2021 کے اندر ہم یہ چیزیں ابھی بھی ہم پاکستان میں نہیں کر سکے۔ اور اس میں بہت بڑی ریزسٹنس ایک سٹیٹس کو سے آتی ہے۔ سٹیٹس کو کا مطلب کہ وہ لوگ جو ایک پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے۔ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی وہ ہوتی ہے سٹیٹس کو چینج کرنا۔ تو تبدیلی کیوں نہیں لوگ لا سکتے؟ کیونکہ جو سٹیٹس کو ہے، جو وہ لوگ جو ان کو آپ مافیا کہہ دیں، ان کو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ دیں، وہ پرانے سسٹم سے کیونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے۔ اور یہ جو آٹومیشن ہے، جب ہمیں دنیا میں پتہ ہے کہ آٹومیشن سے کتنا فائدہ ہوا، میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شوکت خانہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک دم تبدیلی آ گئی وہاں، یعنی ناممکن ہو گیا کسی کے لیے کسی قسم کی رشوت دینا لینا، دوائیوں میں گھپلا کرنا۔ تو باقی ہماری گورنمنٹ کے اداروں میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک سسٹم کے اوپر لوگ ایک کرپشن کا نظام چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ شوکت خانم میں ہمیں ایک دفعہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں بتاؤں گا نہیں کون سا ادارہ ہے، انہوں نے 3-4 لوگوں کا علاج کروایا شوکت خانم سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیسے دیں گے، تو ادارے نے پیسے دے دیے ان جو مریضوں کا علاج ہوا۔ تو شوکت خانم اب جو کہ
75% कैंसर का मुफ्त इलाज करता है, यानी दुनिया में कहीं नहीं होता, वो चेक गवर्नमेंट इदारे पे के पास लेके गए। वो गवर्नमेंट का इदारा शौकत आलम से कह रहा है कि जिसमें हमें इतनी कमीशन दो। एक चैरिटी हॉस्पिटल से वो कमीशन मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी यहाँ तो सिस्टम ही यही है, जो चेक क्लियर करवाओगे हमें इतने पैसे दोगे। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी। ये याद रखें कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर इतना सारे रिश्वत के निज़ाम को एक्सेप्ट कर बैठे। कभी कोई मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। कोई निज़ाम नहीं आगे बढ़ सकता जिसके अंदर इस तरह की रिश्वत, सबको पता कि रिश्वत चल रही और रिश्वत चलती रहे। और जो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा, कौम का ज़हन बदलता है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं नहीं तुम्हें तब्दील करूंगा जब तक तुम खुद फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज़्ज़त चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं इज़्ज़त आती। इज़्ज़त एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज़्ज़त होती है। जब मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहाँ कोई मुसलमान फ़ौज तो नहीं गई थी, मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया। जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, उतने मुतासिर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, कोई बददियानतदारी नहीं करते थे अपने लोगों से, लोग रिस्पेक्ट करते थे, उनकी अमानतदार लोग थे, इसलिए लोग उनको मुतासिर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ने इस ज़मीन को क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। और ये मैं जब बड़ा हो रहा था तो ये पाकिस्तानियों की दुनिया में इज़्ज़त थी, तेज़ी से ऊपर जा रहा था मुल्क। ये जब हमारा सदर गया अमेरिका तो अमेरिका का सदर उसको एयरपोर्ट लेने आया। जब वो गया बरतानिया तो क्वीन ने जिस तरह उसको रिसीव किया, रिस्पेक्ट थी एक दुनिया में। क्योंकि कौम तब एक लोग इस तरह जो एक कौम को जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिस्टम्स गए, हमने सच्चाई से दूर हुए, रिश्वत एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, लीडर्स ने करप्शन शुरू कर दी। अभी ये क्या है, ये जब ये एक ब्रॉड शीट एक चीज़ सबके सामने आई है कि उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों को जो चोरी किया था पैसा उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। इंग्लैंड की फर्म थी। तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था। और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वजीर करे, तो वो तो नीचे तक सिस्टम, सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। तो फिर तो NHA के अंदर हम नहीं कह सकते कि जनाब आप चीफ इंजीनियर ना पैसा बनाए और फलाना ना कॉन्ट्रैक्टर ना पैसा बनाए। तो सारा सिस्टम जो सबसे बड़ा जुल्म करप्शन करती है एक मुल्क से, कि करप्शन को एक्सेप्टेबल कर देती है। अब बुराई को बुराई नहीं समझते हैं कि गलत चीज नहीं हो रही। और इससे क्या होता है? करप्शन से सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लोग बड़े अमीर हो जाते हैं। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि ये जो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें देख रहा था कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। मुल्क तब ऊपर जाता है जब एक मुल्क अमीर होता है। आज हम मगरब के लोगों को देख लें, मगरब के हुक्मरानों को, उनके पास देख लें कितना पैसा है, उनका रहन सहन देख लें, और एक मकरूज मुल्क के जो भी यहाँ जिन्होंने हुकूमत की, इनका रहन सहन देख लें और इनके पास पैसा देख लें। आपको लगेगा कि यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, और लगेगा वो गरीब मुल्क है जब आप उनके
پرائم منسٹرز کو پرانوں کو دیکھیں گے, ان کو جب ان کا رہن سہن دیکھیں گے, وہ ان کے جب یونائٹڈ نیشنز میں جب گئے ان کے جاتے ہیں پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس UN کے اندر, تو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں سے ایک مقروض ملک میں جا کے کس طرح وہاں رہتے تھے, کس طرح پینٹ ہاؤس اور ہوٹل کے اوپر پوری جو سب سے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے رہتے تھے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدھر سے شروع ہوا تھا ہمارا سویلائزیشن, جو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی ریاست, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست بنائی تھی, تو جب وہاں دیکھیں تو کیا چیز سب سے چیز سامنے آئی تھی کہ جو ریاست کے سربراہ تھے وہ سادگی میں رہتے تھے, کسی نے محلات نہیں بنائے, اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے, جو پیسہ ریاست میں زیادہ آتا تھا اپنے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے, قوم کو نیچے سے اوپر اٹھاتے تھے. فلائی ریاست بنائی انہوں نے. اور اس کے الٹا یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو ملک کتنا ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مثالی اسلامی فلاحی ریاست, اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے. اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی, اللہ کی برکت نہیں آنے لگی. تو میں مراد آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا. دیکھیں آپ NHA میں جب شروع ہو جائے گا, سب سے زیادہ پیسہ تو سڑکوں پہ بنتا ہے, سب سے زیادہ کمیشنز تو سڑکوں کے اوپر بنتی ہے. تو یہ جب آپ اس کے اوپر اس طرف جا رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے اوپر, اس کا مطلب کہ آپ نے مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے پیسہ بنانا, ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. اور یہ جب سب سے زیادہ ادارہ جدھر پیسہ بنتا تھا, جب ادھر سے چینج آئے گا تو انشاءاللہ باقی بھی. اب ہم جو اگلا ادارہ ہے FBR, سب سے بڑا چینج آئے گا جب FBR پوری طرح ڈیجیٹائز ہو جائے. اور وہ بھی تھوڑی سی بڑی ریزسٹنس آئی شروع میں, لیکن مجھے ابھی تک انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ گرمیوں تک, جولائی تک FBR کے اندر مجھے ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن چاہیے. اور انشاءاللہ تب آئے گی. آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں کیسے اوپر جاتی ہے, اور جیسی ٹیکس کلیکشن جاتی ہے ہمارے ملک میں پیسہ آ جائے گا اپنے ان لوگوں, تعلیم پہ خرچ کرنا, اپنے غریب لوگوں پہ خرچ کرنا, اس کو فلاحی ریاست بنانا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا, انسانوں پہ پیسہ خرچ کرنا. قوم تو تب امیر ہوتی ہے جب اس کے انسان امیر ہوتے ہیں, اور جو ایک قوم کی پہچان تب ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے سب سے غریب طبقے کو کیسے رکھتی ہے, کمزور لوگوں کو کیسے رکھتی ہے. امیر لوگ نہیں کیسے رہتے, اس کے جو کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس ریونیو بڑھتا رہے گا, FBR کے اندر ریفارمز آتی رہیں گی. کرپشن جب آپ کو مثلا اب سڑکوں کے اوپر جب ختم ہوگی تو ہمارے پاس جو مراد نے اصل بات کی کہ ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آ جائے گا خرچ کرنے کا. انفراسٹرکچر کے اوپر ہم اس کو اور بہتر کرتے جائیں گے. انفراسٹرکچر جیسے ہی بہتر ہوتا جائے گا ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ آج بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے. میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم اور منسٹریز کے اوپر بھی پریشر ڈلوا لیں گے کہ ای گورننس کے اوپر سب منسٹریز جائیں, اور ان کو بھی ہم نے ٹائم سکیل دیا ہوا گرمیوں کا کہ اگلے 6 مہینے تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو منسٹریز ہیں سب ای گورننس کے اوپر آ جائیں گی. شکریہ.